ابھی سر جنید بھائی بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ بیرون ملک کے دورے سے واپس آئے ہیں اور امداد چیریٹی سے متعلق ہی ان کا یہ دورہ تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس صرف دولت ہے, صرف دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشی اعتبار سے بہت بہت مضبوط کیا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف دولت نہیں ہے, ایک اچھا خانوادہ ہے, محبت کرنے والے لوگ ہیں, اولاد ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسائل سے وجہ سے کہ ان کے پاس صرف دولت نہیں ہے. تو کوئی بیماری آ جائے, کوئی تکلیف ہو, کوئی مسئلہ ہو جائے تو دولت کا نہ ہونا وہ آڑے آ جاتا ہے. تو اب یہ, اور پھر بہت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف دولت نہیں دیے بلکہ اس دولت کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیے, اور وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا دل بھی دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم یہی انہی لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ ایسے لوگ بہت ہیں, بہت ہیں, ہماری توقعات سے زیادہ ہیں. ہمیں اکثر بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب فلاں سیگمنٹ کے لیے اس نے بھی اتنے پیسے بھجوائے, اس نے بھی اتنے پیسے بھجوائے, اتنے پیسے بھجوائے. آج ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں. اقرار گئے تھے ان کی طرف, ابھی بھی اقرار ظاہر کچھ ریکارڈنگس وغیرہ پر ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن اقرار نے جو پیکیج شوٹ کیا تھا ان کی طرف جا کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ذرا اس خانوادے سے بات کرتے ہیں. ابھی یہ 2 مہینے پہلے ان کے ناک سے بلڈ آنے لگ گیا تھا کافی, تو ہم ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پھر اس میں یعنی کہ ان کی رپورٹس وغیرہ صحیح آئی نہیں تھی, تو اب ڈاکٹرز نے بولا ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. اب وہ تو اتنا مہنگا ہے, میچ کے لیے بھی ہم نے سمجھو ادھر سے پیسے لے کے چھوٹی یعنی کہ ان کی سسٹر کا وہ کروایا تو وہ میچ نہیں ہوا. ابھی یہ چھوٹے والے بیٹے کا کروایا ہے, اس کے لیے بھی ابھی پیسے نہیں ہیں کہ 13,650 کا ہے وہ. کر رہے ہیں اس بچے کے پیچھے 3-4 سال سے, لیکن کچھ وہ نہیں ہو رہا ہے. ہوگا انشاءاللہ, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے, اللہ بہت کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. اسے ہاسپٹل کتنی بار لے کے جانا پڑتا ہے؟ ان کو اب تو ہر ہفتے بلڈ لگ رہا ہے. گھر میں آمدن کا کیا ذریعہ ہے؟ آمدنی کے بس ہسبینڈ ہی جاب کرتے ہیں, لیکن ابھی 2-3 مہینے سے ان کی جاب بھی نہیں تھی. ابھی یہ 1 جون سے وہ جاب پر لگے ہیں, تو ابھی بھی یعنی کہ ان کی سیلری نہیں آئی ہے. تکلیف تو نہیں ہوتی اس میں؟ تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اب تو یہ ہے کہ کبھی ہاتھ سن ہو جاتا ہے, کبھی پیر سن ہو جاتا ہے, اور جو ہے نا جسم پہ ریڈ اور بلو سے نشان آنے لگ جاتے ہیں. جیسے بلڈ چڑھتا ہے نا اس کی 1 ہفتہ بالکل صحیح رہتے ہیں, اس کے بعد پھر فوراً سے بلڈ ختم ہونے لگتا ہے نا. پھر ابھی کتنے دن ہو گئے بلڈ لگے؟ ابھی تو ان کو پچھلے ابھی بدھ والے دن لگا تھا, ابھی پھر بدھ کو لگے گا. زبان دکھاؤ مجھے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ویسے پڑھنے میں گھر میں ہر چیز میں بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. بس آپ نے پڑھائی میں دل لگانا ہے, آپ کے علاج کی ٹینشن ہم لوگ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے اس دوست کا نام ارحم ہے, 13 سال اس کی عمر ہے ارحم کی, اور آپ نے دیکھا ہے اس کو بلڈ کینسر کا موذی مرض لاحق ہے, بون میرو کا ایشو ہے اسے. یہ ارحم کے پیرنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور یہاں میں بیٹھا ہوں ان کے نانا نانی کے ساتھ. یہ آپ سمجھ لیجیے یہ انہی کو یعنی اپنے پیرنٹس جتنا یا شاید ان سے زیادہ اٹیچڈ ہو ان سے ہے, نانا نانی سے ہے. واقعی تو لگ رہا ہے نانی کو دیکھ کر. ہاں آئیے ارحم, آپ میرے پاس آئیں گے, آئیے آپ میرے پاس آئیے. ماشاءاللہ. یہ شروع سے ارحم آپ لوگوں کے پاس ہی رہا ہے؟ میرے پاس ہی رہتا ادھر آؤ, ہے, میرے پاس آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. شروع سے بچہ میرے پاس ہی رہتا ہے. اچھا, اور یہ آپ لوگوں کو کب پتہ لگا تھا کہ اس کو یہ ارحم کو بلڈ کینسر کا مطلب اس کا علاج تو چل ہی رہتا ہے, اس کے سیل کمزور ہو رہے تھے,
जीना अस्पताल से इसकी कोर्स चल रहा था। अच्छा वहाँ से फिर पता चला, फिर अभी इसकी रिपोर्ट आई है कि है ना इसको ब्लड कैंसर है। अभी हालिया दिनों में ही पता लगा? अभी पता चला, इसके टेस्ट इतने हो गए, इतने 3-4 टेस्ट महीने पहले हुए। पता लगा हमारे 3-4 महीने पहले ही पता लगा। NIB से रिपोर्ट निकली थी, उसके अंदर इसका पता लगा। तो पहले तो कोई पता नहीं था। इसको हार्मोन के इंजेक्शन लगते थे यहाँ पर, इंजेक्शन लगते थे? इंजेक्शन रान के ऊपर लगते थे, हार्ट इंजेक्शन लगते थे इनको। अच्छा वो भी मैंने 5-6 साल तक इंजेक्शन लगाए, मकान बेच दिया इस बच्चे के खातिर, तबाह हो गया। अभी कुछ भी नहीं, बच्चे की भी मेडिसिन मैं खरीद के देता था। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को पैसा नहीं, किराए के मकान में मैं रहता हूँ। सब मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है। 10,000 रुपये मेरी सैलरी है, इसके अलावा कोई मेरी आमदनी नहीं है। आपने लगा दिया सब इसमें? सब बच्चे पे लगा दिया हमने, फिर भी बच्चे का इतना बड़ा मसला, फिर इतने पैसों का मसला। हमको नहीं पता था कि यहाँ पे इस मजबूरी में आना पड़ेगा। ये बच्चा मेरी जान है। बच्चे की ख्वाहिश जितनी भी कुछ होता है, मांगता है, सब मैं करता हूँ। अबू ये चाहिए, अबू वो चाहिए। आपको अब्बू कहते हैं? अबू कहते हैं। नाना को अब्बू कहते हैं? नाना नानी कहा ही नहीं है, पैदा हो अच्छा। चुकी है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा माशाल्लाह, वाह। जो हकीकत है खुली किताब से है, झूठ बोलने वाला को नसीब नहीं। कफन नसीब ना हो। नहीं जाहिर है, आप क्यों झूठ बोलेंगे? क्यों झूठ? घर आपको क्या कहते हैं? मैं इस बच्चे के खातिर घर बेच दिया, अपना घर बेच दिया? मकान बेच दिया, तबाह हो गया, कुछ भी नहीं है। साइकिल मेरे पास है, स्कूटर भी नहीं है मेरे पास। साइकिल पर आना जाना? साइकिल पे आना जाना जॉब पे करता हूँ, कभी स्टेशन पे खड़ा करता हूँ, बाई रोड आता हूँ, कभी हड़ताल होती है साइकिल पे चला जाता हूँ। जाहिर है बच्चे के टेस्ट थे, इतने कॉस्टली थे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जो थे। चीज मांगेगा मैं पूरा किससे करता हूँ लेते? बच्चे को। अब उनकी तबीयत भी ऐसी रहती, दामाद की हमारे, ये भी थोड़ा सा अच्छा तो हाँ, इस इनका भी वजह इलाज से मैंने ज्यादा कराया हम है। बच्ची के तरफ ध्यान देते थे। जो हकीकत है सामने है, जिंदगी किताब है, मैं झूठ बोलूंगा? क्या करते हैं आप? आपका जरिया मुआश क्या है आपका? मैं कैसे? ड्राइवर हूँ। 10,000 रुपये मेरी सैलरी है। अच्छा 10,000 रुपये सैलरी है। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, एक साहब के पास मुलाजिम हूँ। अच्छा। हाँ, अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि इसके इलाज पे खर्च कितना है? 5 लाख 5 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख वो हाँ, लिखा जाहिर है, है। 5 लाख तो उसमें एफिडेविट। लिखा हुआ और ये सारी आपके पास टेस्ट वगैरह हर सब चीज? चीज रिपोर्ट मौजूद सारी है। रिपोर्ट, सारा कुछ है? सारी लेके आए हुए हैं। जीना की सारी रिपोर्टें हैं, और NIB की जितनी है वो भी टेस्ट हमारे पास है। कुल 25 लाख का इसका मैं खर्च कर रहा हूँ, और इसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट्स हैं, वो हर चीज़ है हमारे पास। उसी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं पहले तो ये गुजारिश करूंगा, बल्कि आप गुजारिश कर दीजिए, फिर ज़रा मैं इनसे बात करूँ इनके घर वालों से। बेटा इधर आना, जरा दिखाओ अपना। अरहम अरहम, जनाब अरहम साहब इधर आइए। आओ इधर आओ जरा। वसीम भाई आओ बैठो भाई। अरहम दिखाओ भाई अरहम के अपने यहाँ। ये जरा अरहम का हाथ देखें जी, नजर आ रहा है? ये देखिए जरा इसके हाथ पर। अरहम जुबान दिखाओ अपनी जरा, और आप बाहर करो, ये इसकी जुबान भी देखें। अजीज दोस्तों, मैं ये चाहता था कि ये आप ये सब देख लें, और अल्लाह का लाख लाख नहीं करोड़ हा शुक्र करें इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मूजी बीमारी से आपको बचा के रखा है। मेरे अपने ख़ानदान के अंदर मेरे मामू की लड़की थी, उसको ये हो गया। मुझे अपने मामू का हाल याद है, सब कुछ बिक गया। मेरा मामू दिन और रात सजदे में पड़ा रहता था, रो रो के अल्लाह से, ए अल्लाह मेरी बेटी को ज़िंदगी दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह का शुक्र है, फिर हमारी कज़न को फिर अल्लाह ने सेहत दी। ये वो मैं हाल देख चुका हूँ, ये मैं हाल अब मुझे नज़र आ रहा है। अभी मैं जब ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं ये सोच रहा था, क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपके बच्चों को सेहत और आफियत के साथ रखे? इसका एक तरीका है, और वो क्या है कि अगर कोई ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस तकलीफ से दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत ही एक तकलीफ दे अमर है, क्या बयान करें। 25 लाख बता रहे हैं आप? 25 लाख बता रहे हैं। मेरी अपने बहनों से और भाइयों से जो दुनिया भर में अभी हमें देख रहे हैं, दरख्वास्त है, 25 लाख क्या कीमत है। आज तो घर लोग पार्टियों के ऊपर 50-50 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। 25 लाख की एक गाड़ी लेके बेटा ले जाके मार देता है, हाँ,
اور آدمی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جنید بھائی یہ جیپ مجھے کتنے کی بڑی سستی مل گئی, 30 لاکھ روپے کی مل گئی, ہاں 50 لاکھ روپے کی گاڑی اس کو 30 لاکھ کی مل گئی, اور کہتا ہے سودا سستا ہے, اور یہاں 25 لاکھ کے لیے ہمیں سارے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں. میرے دوستوں آپ سے درخواست, سوچو, میں تو اس آدمی کا سوچ رہا ہوں جس کی سائیکل بک گئی. میں اپنی طرف سے وسیم بھائی ایک جے ڈاٹ کی موٹر سائیکل زبردست اس پیارے بھائی کو دیتا ہوں. یہ ہماری طرف سے ایک موٹر سائیکل آپ کے لیے. اب آپ کو پیدل نہیں جانا پڑے گا, آپ کو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل پر جا سکتے ہیں. یہ میری طرف سے ہے. اور مجھے میرے گھر والوں نے بھی, میرے بھائی کا میسج آیا, میرے گھر والے بھی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بتانا نہیں چاہتے, وہ بھی اس کے لیے پیارے بچے کے لیے انہوں نے بھی ایک رقم مختص کی ہے ماشاءاللہ. اور 1 لاکھ روپیہ وسیم بھائی مسز جاوید کی طرف سے اسلام آباد سے آیا ہے. ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ. اللہ میری بہن کے جان میں, مال میں, وقت میں برکت دے. اس وقت ڈونیٹ کریے, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت دعا قبول نہ ہو. بے شک جو جتنا دے سکتا ہے وہ اس معصوم بچے کو دے. 25 لاکھ روپے کا اس کا بون میرو کا آپریشن ہے. جی وسیم. تو ارحم صاحب آپ پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں؟ جی کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں. اور نانی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں؟ جی امی. اچھا, بہت سب مل کر رہتے ہیں, ہنسی خوشی مل کر رہتے ہیں سب؟ جی. اچھا, اور آپ کو بلڈ کے لیے جانا پڑتا ہے, ہر ہفتے بلڈ چینج ہوتا ہے؟ جی. کیا اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہر ہفتے آپ کو ہوتا ہے؟ اور مجھے بتا رہے تھے کہ اتنا ایک پینفل پروسیجر ہوتا ہے آبویسلی. ایک بلڈ کینسر مطلب آبویسلی تکلیف ہوتی ہے. ابھی اب عادت ہو گئی ہے, عادت ہو گئی. دیکھو اس کو عادت ہو گئی. اچھا سنا اس کا چھوٹا بھائی جو ہے, جی میں وہی بھی بتانا بالکل چاہ رہا تھا. آئیے ارحم بھائی. اب ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے بون میرو کچھ اس میں اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں. ماں باپ تو ظاہر اولاد میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اب وہ ٹیکنیکلٹیز جس کے بھی تمام تر میڈیکل جتنی بھی چیزیں ہیں, شواہد ہیں, وہ سب کچھ موجود ہیں. جو بھی ساتھ چاہیں سب پرووائڈ کر دیں گے ہم. ان شارٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اب یہ جو چھوٹا جو بچہ جو ان کے ہاتھ میں کریں گے, بچے کا بول رہے ہیں بول میرو کریں گے ٹیسٹ کا. ہاں لیکن میں بولی بچہ بہت چھوٹا ہے, بولے نہیں وہ ہم کریں گے. اب یہ معاملہ ہے کہ چونکہ میں نے بھی ان سے پوچھا کہ میڈیکلی مجھے تو نہیں پتا کہ کیا یہ بچے کا, انہوں نے کہا کہ اس کا ہم ٹیسٹ کروائیں گے, اگر اس بچے کا بون میرو میچ کیا تو وہ دے سکتا ہے یہ بچہ. میں نے ان سے یہی پوچھا, پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹ وغیرہ ہر چیز پڑے ہوئے ہیں. بیٹی کا بھی کروایا تھا ٹیسٹ نا, تو بیٹی کے ٹیشوز نہیں مل رہے ان کے نا, تو ڈاکٹر نے بولا, ڈاکٹر ثاقب نے, ان کا ٹیسٹ ہوگا چھوٹے والے بیٹے کا, تو یہ میچ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ٹرانسپلانٹ ہوگا, ورنہ تو پھر اس کی زندگی کو کوئی مسئلہ تو نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم نے معلوم کیا تھا کہ نہیں ہم بڑے کی وجہ سے چھوٹے کو وہ نہیں کریں گے, پر یہ ہوتا ہے, یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی چھوٹے کو. وہ اس کو پتہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. میں نے بولی میرا لے لو, ہم نے بتایا بھی چھوٹا ہے بیٹا. نانی نے کہا کہ میرا لے لو, اس کی مما نے بولی میرا, اس کی والدہ نے کہا کہ ہمارا بولا, میں نے بھی اپنا بولا نہیں, صرف بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا بھی بولا, ماں باپ کا بھی, مائک قریب کیجیے گا, صرف بہن بھائی کا میچ ہو سکتا ہے تو ہم کر دیں گے, نہیں ہوگا پھر باہر سے کچھ ارینج کر کے ہو سکتا ہے بچے کا علاج. بس میں چاہتی ہوں میرا بچہ اچھا ہو جائے, بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم میرا پوری بچہ اچھا ہو جائے. کر بھی رہے ہیں. جن کا ٹیسٹ ہی اتنے مہنگے ہیں کہ ٹیسٹ ہی نہیں کروا سکتے. اپنی اولاد سے زیادہ یہ اولاد بہت عزیز ہے مجھے. 5 بیٹیاں میری ہیں اس وقت, ماشاءاللہ 5 بیٹیاں, یہ بڑی بیٹی, 4 بیٹیوں کی میں نے شادی کر چکا ہوں. مائک شادی کر چکا ہوں. سوری دوبارہ بتائیے گا. ایک بیٹی میری بغیر شادی شدہ گھر میں موجود ہے ابھی, گھر دار میرا اپنا نہیں, سب کرایہ کا. رات میں دیکھ کر آئے نا, وہ سب دیکھ کے آئے, سب کچھ دیکھ کے آئے. گھر میرا اپنا نہیں ہے. ویسے 10,000 روپے میری سیلری ہے, میں 10,000 روپے کرایہ دیتا ہوں, 7,000 روپے الگ سے دیتا ہوں کرایہ, 3,000 روپے گیس بجلی کا دیتا ہوں, 10,000 میری سیلری جاتی ہے. گھر کا خرچہ میرا ایک بیٹا کماتا ہے, وہ میرا گھر کا خرچہ چلاتا ہے. جو حقیقت بات ہے, کھلی کتاب سامنے ہے. جھوٹ بولوں تو مجھے کفن بھی نہیں, آپ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ویسے ایک اچھی بات ہے جو کلیئر کر رہا ہوں, صاف بات, اس بچے کے خاطر میں بہت پریشان ہوں. جی وہ ایک اچھی بات جو ہے مجھے ان کی جو لگ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھو سفید پوش ہیں, ہاں, اور دنیا اپنے وسائل جو بھی ہیں انہی وسائل سے اس معاملے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے آدمی کی مدد ضرور کرنی چاہیے.
صحیح بات. جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو اور اپنی سفید پوشی کو چھپا کر تو آگے کوشش کر رہا ہو کہ یہ مسئلے ہیں, ایسے آدمی کی ضرور مدد کرنی خوددار چاہیے. لوگ ہیں, لیکن ایسا جو ہے نا آ گیا مسئلہ نا, ہم کو آنا پڑا. مجھے اندازہ ہے بہت خوددار لوگ ہیں. چاہیے بس. کچھ اچھی خبریں ہیں ہمارے پاس, یعنی کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ ذرا مجھے بتاتے بھی رہیے گا گائے بغیر اگر میں کہیں بھی لے جائے, میرے بچے کا علاج کرا دے, میں تو یہ کہاں سے چاہتا ہیں؟ ہوں بس. اچھا ٹھیک ہے, کچھ اناؤنسمنٹس ہیں میرے پاس. ہم نے سفر شروع کیا ہے 25 لاکھ تک کا, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انشاءاللہ. عامر صاحب نے ہمیں کال کیے اور عامر بھائی نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے اپنی طرف سے, عامر صاحب نے. اچھا جی, ہمارا جو اور یہ ہمارے مہمان بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ہی توسط سے آئے ہیں. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک تو ان کو یہ پلیٹ فارم تو مہیا کیا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ روپے ان کے علاج کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے وہ کیا ہے اناؤنس. اور یہ کچھ ہمارے اپنے آفس کے ہی کچھ لوگوں نے, وہ نام نہیں بتاتے, بس وہ جب بھی یہ سیگمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آخر یہ رکھ جاتا ہے, وہ 50,000 روپے ہمارے آفس کے 2 افراد نے دیے ہیں. اور اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جتنی بھی آڈینس ہے, میں ہمیشہ جب انعامات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر انعام اہم ہے, آپ لوگوں کی رسپیکٹ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ لوگ یہاں پر لینے نہیں بلکہ دینے آتے ہیں. آڈینس کی طرف سے بھی ہمیں کچھ پیسے ملے ہیں, ایک تو 1000 روپے یہاں پر رکھے ہیں اور کچھ اور بھی پیسے آڈینس کی طرف سے بھی آئے ہیں. ٹھیک, کسی کو ایسا مرض نہ دے میرے پروردگار. مسکت سے بھی ایک صاحب نے کال کیا ہے, انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے, مسکت سے ایک صاحب. جی جی ٹھیک ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. وسیم, میرے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹھیک, آپ ذرا بات کیجئے, میں تھوڑا ان سے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. عزیز دوستو, بیمار کی طرف جب بیماری آتی ہے, یوں تو ہم سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن جس گھر کے اندر بیماری آتی ہے اس گھر کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بیمار سے دعا کرایا کرو, کیونکہ بیمار کو اپنی بیماری کے ہر دن میں, ایک دن میں 1 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے بیمار کو اپنی بیماری کے اندر. ہاں, اور جب بیمار اس دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور جب وہ اپنے اجر کو دیکھے گا, اللہ سے یہ دعا کرے گا, یا اللہ کاش میری زندگی قیامت تک کی ہوتی اور میں قیامت تک بیمار پڑا رہتا. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب یہ آئے تو یہ دعا کرو, اے اللہ بیماری تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, لیکن میں کمزور ہوں, اس نعمت کو سہ نہیں سکتا, تو اپنے فضل سے مجھے اس نعمت کی جگہ کوئی اور نعمت دے دے. شکوہ زبان پہ نہ آئے. میں نے بڑے بڑے دل والے اور پہاڑوں کے استقلال والے لوگ دیکھے ہیں, بیماری میں ان کی زبان پر شکوہ نہیں آتا. لیکن بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہیں ہم ان کی مدد کریں. کیا آپ آخر میں کیا آپ کہہ رہی تھی؟ میری بیٹی کی حالت دیکھو کیسی ہو گئی اس بچے کے چکر میں کہ اسپتال اسپتال اسپتال. اچھا, اب ایسا ہے کہ ہمیں مسکت سے, پاکستان سے اور جو کچھ کالز وغیرہ آئی ہیں, ہمارا 25 لاکھ روپے کا ٹارگٹ تھا. ابھی تو مجھے وہی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کا بون میرو ہو سکتا ہے نہیں, اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے 13,200 روپے چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. جو ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا, وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر میچ نہیں بھی کرتا تو اگر ہمارا 25 لاکھ کی اماؤنٹ ہو تو یہ معاملہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹس تو آ گئی ہیں. 25 لاکھ میں سے 4-4.5 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹس آ گئی ہیں, اور 5.5 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ آ گئی ہیں, یعنی کہ تقریباً سمجھے کہ 19 لاکھ 20 بائک بھی کنفرم ہو گئی ہے ان کی. جی جی, اور بائک تو ہو ہی گئی, وہ تو آپ نے دو ہی دیہات کیا. میرے کہ بیچنا نہیں ہے, اس کو چلانا ہے. بیچے گا کیسا, جان سے زیادہ رکھوں گا. اچھا شاباش, صحیح ہے. تو جناب اب باقی کچھ رہ گئے ہیں 19 لاکھ روپے. تو مجھے کان پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کے بندے ہوتے ہیں, میں تو اب ان کا فین ہو گیا ہوں, اور مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے, کوئی جو بھی کہتا ہے وہ کہتا رہے. ان کا نام ہے ملک ریاض صاحب, نام ہے ان کا. اچھا جی, تو ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اس بچے کے علاج پر جتنے پیسے آپ کی آڈینس نے دے دیے وہ دے دیے, یا آپ کے ویورز نے دے دیے وہ دے دیے,
जितने भी पैसे बाकी हैं वो सारे का सारा खर्चा मलिक रियाज साहब उठाएंगे और इंशाल्लाह अरहम का इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कोई वो भी कहता रहे, मैं इस पाकिस्तानी को जिसका नाम मलिक रियाज है, जिन्होंने दूसरी मरतबा हमारे सेगमेंट इस अंदाज से हेल्प की है, मैं चाहता हूँ हम लोग सब खड़े होकर इनको भी खराज तहसीन पेश करें कि जिस अंदाज से इन्होंने एक और फैमिली को भी सपोर्ट किया है। मलिक रियाज साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। मलिक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया का मौका देते हैं। हमारे अम्मी के पास सकते हैं। अब खुश हैं आप? जी बहुत। मलिक रियाज साहब को कुछ कहना चाहेंगी? उन्होंने कुछ नहीं कहा हमसे, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, वो मना करते हैं कि ज्यादा मत कहलवाया करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। हम कुछ नहीं कह सकते, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है उन्हें कुछ कहने के लिए। तो आप उनको दुआ दे दें, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनको बोलो मेरी तरफ से आपको दुआ। बस दुआ ही दे सकती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं दे सकती। अल्लाह ताला आपको और दे, और बच्चों की भी, ऐसे बच्चों की आप हेल्प करें इंशाल्लाह। नानी जी आप खुश हैं? इंशाल्लाह खुश है, मुतमईन है आप? खुश मैं है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह पाक रियाज उनको मलिक साहब बहुत के दे, रोजगार में परवरदिगार उन गरीबों की इसी तरह मदद करते रहे इंशाल्लाह। उनका हाथ लोगों के सर पर ऐसे ही रहे बस। इंशाल्लाह आप इरहम का इलाज करवाइए, अरहम का, और जब ये सेहतयाब हो जाएगा तो फिर हम दोबारा आपको एक और पैकेज बनाकर दिखाएंगे कि अरहम किस तरीके से सेहतयाब हो गया है हमारी ऑडियंस के और आपके पैसे से। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम।